بینک کی نوکری کا مسئلہ، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے. تو آیت اللہ سیستانی کا بھی خیر سارے مراجع یہ بات کہتے ہیں کہ بینکوں کے جو سودی شعبے ہیں ان میں جاب کرنا جو ہے وہ حرام، جس کے اندر سودی لین دین کرنا پڑتا، چاہے وہ لکھنا ہو، حساب کرنا ہو، سودی جس پہ حساب کتاب جس شیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے ایک ٹیبل سے اٹھا کر دوسری ٹیبل پہ رکھنا ہو، چاہے کمپیوٹر پہ حساب کرنا ہو، چاہے پین سے کرنا ہو، چاہے اس کے اعداد و شمار ہمیں نوٹ کرنے ہوں، کسی جگہ وہ شیٹ کو جس میں سودی لین دین کیا گیا ہے اس کو ڈسپیچ کرنا ہو، اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہو، یہ سب چیزیں کام اسی کے اندر شمار ہوتے ہیں اور یہ حرام شمار ہوتے ہیں. اور دیکھیں آپ کے سامنے فتویٰ بھی آ رہا ہے، اس میں یہی ہے کہ جتنے بھی معاملات ربویہ ہیں یعنی سودی والے جتنے بھی ہیں لا یجوز العمل فیہا، اس میں عمل کرنا، وہ والے کام کرنا وہ جائز نہیں. اور پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے اکثر تو ایران باقاعدہ جاتے بھی ہیں، باقاعدہ لوگ ایران ہو کر آتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، عراق جاتے ہیں، علماء سے پوچھ کر آتے ہیں پرسنلی کہ ظاہر ہم اتنی پوسٹ پہ آ گئے ہیں، یہ سب کچھ ہے، اب کیا کریں ہم. تو وہاں سے بھی بہرحال یہی جواب ملتا ہے کہ جو سودی شعبے ہیں ان کے اندر جو ہے کام کرنا وہ جائز نہیں ہے. اور اگر پرائیویٹ بینک ہے تو جتنی دیر آپ نے سودی کام کیا اس کی تنخواہ لینی بھی جائز نہیں، وہ بھی حرام ہو جائے گی. وہ مال حرام ہے، اگر آپ نے وہ بینک کو واپس کرنی ہے، لینی نہیں ان سے. آپ کو کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے کتنی دیر میں نے سودی کام کیا، جتنی دیر سودی کام کیا اتنی دیر کی تنخواہ بھی، وہ گناہ بھی کیا ہے خدا اور رسول سے جو جنگ کے مترادف ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ جو کام آپ نے کیا اس کی برابر تنخواہ بھی نہیں لے سکتے. اور گورنمنٹ کا بینک ہے تو مال مجہول المالک کی نیت سے تنخواہ جائز ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کام کرنا بہرحال وہ بھی حرام رہتا ہے. اور اب تو ایک آدھ کے علاوہ کوئی گورنمنٹ کے بینک رہ بھی نہیں گئے، تقریباً سبھی پرائیویٹائز ہو گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجتہد کی طرف سے ہمیں اجازت کو اسپیشل پرمیشن مل جائے. تو یہ بھی آغا سیستانی نے اپنے فتوے میں کہا کہ یہ جو سودی بینکوں سودی شعبوں کے اندر کام کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ کسی مجتہد کی اجازت وغیرہ بھی نہیں چلتی، اس میں یہ موقوف نہیں ہے اس کے اوپر. تو بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر کسی کو فتاوے اور وہ چاہیے بھی تو وہ یہاں سے ہم سے کاپی بھی لے سکتا ہے. اور اسی طریقے سے خود رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کا بھی، البتہ اس کے اندر عبارت ذرا جو ریڈ کلر کی عبارت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی گئی، لیکن بہرحال اس میں بھی یہی ہے کہ عملیات بانکی کے مربوط با معاملات ربویہ جائز نہیں، کہ وہ تمام کے تمام کام کے جو کہ سود سے متعلق ہوں بینکوں کے، وہ والے کام کرنا جائز نہیں اور حرام. ہاں البتہ جو غیر سودی کام ہے وہ جائز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بینکوں میں عام طور پر یہ بہت مشکل ہے کہ اس طریقے سے ہو. تو یہ دماغ میں بہرحال یہ چیز رہنی چاہیے کہ بہرحال یہ جو اگر یہ پیسہ جو سودی کام کے سلسلے میں یہ لے کر آئے گھر میں اور اس کو پرائیویٹ بینکوں کے اندر کام کریں اور اس کو اگر استعمال کیا تو وہ اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے اور حرام. اور اس حد تک اس کی علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا تھا، وہ جو گندم انہوں نے کھایا تھا ترک اولا تھا، اور بعد میں انہیں احساس ہوا کہ میں نے جو ہے ایک غلطی کی ہے، تو حضرت آدم نے ایک روایت کے مطابق اپنے حلق میں انگلی ڈال کر قے کی کیا کہ میں اس گندم کو نکال دوں. اچھا وہ قے ہونے کے بعد وہ گندم نکل تو گئی، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اثرات اور ریمننٹس اندر باقی رہ گئے. روایات میں آئے کہ اس غذا کے وہ تھوڑے سے اثرات جو معدے کے اندر رہ گئے تھے ان کے، اسی سے پھر جو نطفہ پیدا ہوا اس سے قابیل کی پیدائش ہوئی، جس کے اثرات اس حد تک تھے کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، صرف اس حرام مال کی وجہ سے. حرام تو نہیں کہا جائے گا، یعنی وہ جو ترک اولا تھا. تو بہرحال اگر ترک اولا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ دیکھیے جس سے ان کے مناسب نہیں تھا، ان کے شان کے خلاف یہ کام تھا اور انہوں نے پھر بھی کیا، تو اس کے معنی ہے کہ اگر کوئی سریحن مال حرام اندر لا رہا ہے، اسی سے اولادوں کی پرورش کر رہا ہے، تو پھر بات کتنی آگے تک جائے گی. تو یہ اس وجہ سے ان باتوں کی اہمیت کا احساس کرنا چاہیے. اور صرف یہ کہ بڑا اچھا بینکوں کا ماحول ہے اور ایئر کنڈیشن ایٹماسفیئر ہے اور ٹائیاں وائیاں لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا کمفرٹیبل ماحول ہے اور بڑی فیسلٹیز مل رہی ہیں، اور اس کی بنا پر جو ہے حرام کام جو ہے وہ انسان کرتا چلا جائے اور اس طرح سے مال حرام سے اپنے بچوں کی پرورش کرے اور پھر روتا پھرے کہ وہ بچے جو ہیں وہ بگڑے چلے جا رہے ہیں، اور وہ تو اس کا اپنا قصور ہے اس میں. تو بہرحال اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.